بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمر خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال تک حکمران رکھا۔ وہ ان 30 برسوں میں سے 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسووے میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھا ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1399 عیسوی میں کوسووے کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئی۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم ہے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی 4 نسلوں کے بعد سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی ارطغرل ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہے، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے اسے تسلیم کیا۔ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل سے لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے۔ یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوری سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانسار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف اور صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ وقت کا سلطان بھی ان سے خوف کھاتا تھا، اور کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا تھا۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیتے تھے۔ ناظرین، آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیے۔ آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ آپ اس کے سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل، بوٹ ہوں، کمبورڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز ہوں، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد تو یورپ میں ہوئی، لیکن انہیں بنانا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا ہے۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا اور اپنا مقبرہ بنایا۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے کہ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت تھا جب 3 براعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو پھر یہ چرواؤں کی نسل کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔